جس طرح زندگی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے، اسی طرح اچھی صحت بھی قدرت کا انمول تحفہ ہے۔ زندگی کی خوشیوں اور مسرتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے تندرستی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دراصل تندرست انسان ہی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں اور لذتوں سے بھرپور لطف اٹھا سکتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ نظام قدرت نے ہماری صحت کی حفاظت اور ہمارے جسم کو مناسب وقت تک برقرار رکھنے کے لیے ہمارے جسم میں ایسا خودکار نظام واضح کیا ہے جس پر غور کرنے سے انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ انسانی جسم میں بیماریوں اور ان کی شفا یابی کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہمیشہ اور ہر وقت جاری رہتا ہے۔ انسانی جسم کے اندر ایک خودکار مدافعتی نظام ہر وقت متحرک رہتا ہے جو ہمارے جسم میں پیدا ہونے والی بے شمار بیماریوں کو خود بخود ختم کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے منہ میں روزانہ بے شمار ایسے جراثیم پیدا ہوتے ہیں جو مختلف اعضاء اور خاص طور پر ہمارے دل کے لیے نہایت مضر ہوتے ہیں۔ لیکن جب کوئی انسان تیز تیز چلتا ہے اور تیز تیز سانس لینے پر جب اس کا منہ کھلتا ہے تو اس کے نتیجے میں بے شمار خطرناک جراثیم ہلاک ہو جاتے ہیں۔ گویا مناسب ورزش کے ذریعے ہمارے جسم کو بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں جو عام طور پر ہمارے علم میں نہیں آتے۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کی رگیں سخت سے سخت تر ہوتی ہیں اور اس کی رگوں میں رکاوٹیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ رگوں میں سختی کی وجہ سے بھی انسان دل کے عارضے میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ ہلکی پھلکی ورزش نہ صرف پٹھوں کو نرم اور ذہن کو صاف کر دیتی ہے بلکہ یہ رگوں کو زیادہ پھیلنے کے قابل بنا دیتی ہے۔ اس لیے مناسب ورزش کو زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے۔ زیادہ عمر کے افراد کے لیے گھر میں چلتے پھرتے رہنا ہی کافی ہو سکتا ہے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اور اس کے پیارے صحت مند زندگی گزاریں۔ صحت مند زندگی گزارنے کے لیے دیگر بہت سارے عوامل کے ساتھ اچھی اور مناسب غذا کا استعمال بہت ضروری ہے۔ لہذا ایسی غذا کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنانا چاہیے جو غذائیت سے بھرپور ہو۔ انسانی جسم کو بہتر نشوونما کے لیے روزانہ کی بنیاد پر پانی، پروٹین، کاربوہائیڈریٹس، وٹامن درکار ہوتے ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ وہی غذا استعمال کی جائے جو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق تیار کی جائے۔ اچھی صحت کے لیے اگر کچھ بنیادی باتوں کو دھیان میں رکھ کر زندگی گزاری جائے تو انسان کئی پیچیدگیوں سے بچ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر انسانی صحت کی اچھی نشوونما کے لیے صفائی اور پاکیزگی کی بہت اہمیت ہے۔ کھانے پینے کے اوقات کی پابندی، کام اور کام میں توازن اور متوازن غذا کا استعمال انسانی صحت کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ صحت مند کھانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انسان پلیٹیں بھر بھر کر کھائے اور سانس لینے کے لیے جگہ بھی نہ چھوڑے۔ کچھ لوگ گوشت پر بہت توجہ دیتے ہیں جبکہ ہفتے میں گائے کے گوشت کا ایک برگر یا مہینے میں ایک بڑے اسٹیک کے برابر گوشت انسانی جسم کی ضرورت کے لیے بہت سمجھا جاتا ہے۔ ہفتے میں ایک بار تھوڑی مچھلی اور مرغی بھی کھا سکتے ہیں جبکہ انسانی جسم کو درکار پروٹین کا باقی حصہ سبزیوں سے پورا کرنا چاہیے۔ پھلوں اور سبزیوں کو ہماری غذا کا ضروری حصہ ہونا چاہیے۔ قدرت نے جو مختلف چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں ان سب کا مناسب استعمال انسانی صحت کو برقرار رکھنے میں مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے کسی ایک چیز کا زیادہ استعمال کرنے کے بجائے مختلف قسم کی غذا کھانی چاہیے تاکہ جسم کو اس کی ضرورت کے مطابق غذائیت ملتی رہے۔ ایک تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کے لیے فائبر سے بھرپور غذا بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ انسانی خوراک میں روزانہ 25 گرام فائبر شامل ہونا چاہیے جبکہ 30 گرام فائبر زیادہ مناسب ہے۔ فائبر قدرتی طور پر دل کے دورے، فالج اور ذیابیطس جیسی بیماریوں کے خطرے کو کم کر دیتی ہے۔ اس سے وزن، بلڈ پریشر پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے۔ فائبر ہمیں پھلوں، سبزیوں، بریڈ، چھلکے دار اناج سے بنے پاستا، دالوں، چنے، میوہ جات اور بیجوں سے حاصل ہو سکتی ہے۔ عام سائز کے ایک کیلے میں تقریباً 3 گرام فائبر ہوتی ہے جبکہ آدھا کپ جو 9 گرام، براؤن بریڈ کا بڑا سلائس 2 گرام
1 कप पकी हुई दाल 4 ग्राम, छिलके के साथ पका हुआ आलू 2 ग्राम, 1 गाजर 3 ग्राम, छिलके के साथ सेब में 4 ग्राम फाइबर होती है। हमारी सेहत का तल्लुक हमारे जिस्म से ही नहीं बल्कि जज्बात से भी है। गुस्से और अपने जज्बात पर काबू न रखना इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, इसलिए अपनी सोचों को भी पाकीज़ा रखने की कोशिश करनी चाहिए। हसद जिस तरह नेकियों को भस्म करता है, इसी तरह इंसानी जिस्म को भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए इखलाक के हुस्न को अपनाना और इखलाक के सिया यानी बुरी आदतों से बचना इंसानी सेहत और उसकी रूह के लिए बेहद मुफीद साबित हो सकता है। पाकीज़ा और तैयब ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करने से जिस्म में पाकीज़ा और साले खून पैदा होता है, जिससे इंसानी ख्यालात, सोचों और इरादों में भी पाकीज़गी पैदा होती है, जिसका इंसानी रूह पर भी असर पड़ता है। बस अपनी रूह की पाकीज़गी और अपने जिस्म की सेहतमंदी के लिए पाकीज़ा ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कीजिए। अपनी सोचों, इरादों और ख्यालात में पाकीज़ा बातों और मस्बत रवैयों को शामिल कीजिए ताकि हमारा जिस्म और हमारी रूह पाकीज़